ایسے رہو کہ تمہیں ہر کوئی کھونے سے ڈرے۔ خواجہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر رہتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر وہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والے کو محبت ملتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ الفاظ مخلص الفاظ نہیں ہوتے، مکفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتے ہیں جب آپ خود پر سے گزرتی ہے۔ فرمان شیخ سعدی فرماتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان جاؤ تو جیت ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہوتا ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی بڑائی کی طرف سے لے کے جاتی ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی بڑائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی بڑائی کرے گا۔ تنکین طرز فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ٹل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی انسان رہتا ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کو احساس میں سرمت ہو، تم کسی با کمال کے کمالات کی کیا قدر کرتے ہو؟ انسان کا چھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر عمل کر لے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا پر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمت کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان سے اس کی ناشکری سے بازی پھر نہیں آتی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ انسان ہر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون سا بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے یا وہ انسان اچھا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، انسان نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یہی ضرورت کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل بھی زندہ ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں میرے خدا، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے میں اکیلے میں کروں گا۔ کبھی کبھی زندگی کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتا دینے سے فاصلے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، مجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں؟ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے سچے رب کو آزماتا پھروں۔ کچھ لوگ
جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہ رہ کر وہ تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جس محفل میں تمہارا جوڑ نہیں۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھ میں ہی بے خوشبو دے دیتا ہے اور اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ حضرت علی: ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ کبھی بھی بیوقوف کو اپنا رہنما مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہیں، کیونکہ خوبیاں بھی خامیاں نہیں بن سکتی، اور نہ اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ دنیا پانی پر کشتی کی مانند تیر رہی ہے، تو بھی غوطہ خور بن جاتا کہ غوطہ غرق نہ ہو جاؤ۔ حضرت علی: عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ محبت اور دوستی یہ وہ دو چیزیں ہیں ہر طوفان میں مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز دونوں کو ٹکرا کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کا عیب دنیا دکھاتی ہے۔ زندگی میں ایسے انسان شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اسی وقت نہیں دیتا جب تو کر رہا ہوتا ہے۔ بزرگ سے سنا ہے کہ اگر سونوں کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادت بدل سکتی ہے لیکن انسانوں کی فطرت نہیں بدلتی۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پیشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بھی بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تو تب ان سے بات کرنا تو دوران کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ پردہ وہ شخص آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کا مثبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ سب مہر کرنا سکھا دیتے ہیں، صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، اور کچھ خواب دکھاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی جانتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو لا دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں پر بھی لگ سکتا ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ تمہیں اللہ ناواقف ہے؟ اللہ تم سے ناواقف ہے، اس نے تو تمہارے کبھی آنسوؤں کا حساب کر رکھا ہے۔ میں
ان لوگوں کی جرت پر ہمیشہ حیران رہتا ہوں جو اللہ کے بندے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ انصاف کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے اور اپنے بندے سے رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی کا حساب لے گا۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف کو نہیں بھولتا اور نہ ہی اپنے بندوں کی دل آزاری کو بھولتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔